دوستو، ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ اس کا مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ جملہ ضرور کہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر جائز دعائیں قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہو جاتی ہے۔ جو کوئی بھی اس سے ملتا تو مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا تھا، اور جو کوئی بھی اس کے ساتھ بیٹھتا تو وہ اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اور اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ اس یہودی نے ایک سازش تیار کی تاکہ اس مسلمان کو ذلیل اور رسوا کیا جا سکے اور درود پاک کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جا سکے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جا سکے۔ یہودی نے ایک سونار سے ایک سونے کی انگوٹھی تیار کروائی اور سونار سے کہا کہ ایسی انگوٹھی بنائیں کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی نے نہ بنوائی ہو۔ سونار نے انگوٹھی تیار کر لی اور وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ ایک دوسرے کے حال چال پوچھنے کے بعد مسلمان نے اپنی وہی بات دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہودی نے دل ہی دل میں کہا، بہت ہو گئی تمہاری یہ بات، بہت جلد تم یہ بات کہنا بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بات چیت کے بعد یہودی نے کہا، میں سفر پر جا رہا ہوں، میرے پاس ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپس آنے پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر اپنی انگوٹھی میرے پاس چھوڑ کر جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کر دی۔ اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو یہودی چھپ کر مسلمان کے گھر میں کودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور ایک ایسی کشتی پر بہ کر سمندر کی گہری جگہ پر پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جب واپس آؤں گا اور مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا، وہ انگوٹھی نہیں ہوگی، تب میں مسلمان پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور اسے ہر جگہ بدنام کر دوں گا۔ وہ مسلمان جب اتنی رسوائی دیکھے گا تو اس کو خیال ہوگا کہ درود پاک سے کوئی کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا اور سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھیے، آج درود پاک کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا اور مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگی ہے۔ آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیے گا۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلا لیا۔ وہ بھاگ کر بیوی کے پاس گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ اس یہودی کی انگوٹھی ہمارے پاس رکھی ہوئی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے اس یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مسلمان مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے کر آیا اور آتے ہی کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اور پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ میں رکھ دی اور اس انگوٹھی کو دیکھتے ہی یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے لگی، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگی۔ اس نے کہا، تمہیں یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں پر میں نے رکھی تھی وہاں پر یہ انگوٹھی موجود نہیں تھی، مگر جو مچھلی شکار کر کے لایا ہوں اس کے پیٹ سے مل گئی۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا ہے۔ بے شک
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا اور مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دو۔ غسل کر کے آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہودی کلمہ پڑھتا جا رہا تھا اور زاروں قطار روتا جا رہا تھا اور مسلمان دوست اسے کلمہ پڑھا رہا تھا۔ جب اس کی کچھ حالت سمجھی تو مسلمان نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر کثرت سے درود بھیجا کریں۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر بگڑے کام بن جاتے ہیں، ہر مصیبت ٹل جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کی برکت سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔